پڑوسیوں کے حقوق میں یہ ہے کہ ہم پڑوسیوں کی مدد کرنے والے بنیں۔ کیسے؟ پڑوسیوں کی مدد کیسے کریں؟ اگر وہ غریب ہیں، اگر وہ تکلیف میں ہے، اگر وہ قرضوں میں ہے، تو ہم سے جتنی طاقت ہے، ہم سے جتنا ہو سکتا ہے، ہم ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر پڑوسی تکلیف میں ہے معلوم ہوا تو پھر ارے وہ ہمارے گھر پہ کہاں تھا کہ مانگنے کے لیے، بلکہ دروازہ بند کر لے کے سو جاتے۔ اگر رات کو کسی کے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، میاں بیوی جھگڑا کر رہے ہیں، یا پھر کسی کا اگر بچہ گر گیا ہے، کوئی رو رہا ہے، اگر کوئی بیمار ہے معلوم ہوا، تو نہیں بھائی وہ ہمارے گھر میں آتے ہوں گے، ابھی ہمارا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوں گے، اس ڈر سے لائٹ بند کر لے کے جلدی ایکٹنگ کرتے سو گئے جیسا، حالانکہ سوتے نہیں، کھڑکی کے پاس کان لگا کے سنتے ان کے گھر میں کیا چل رہا۔ حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں، ہم ان کی ہیلپ کرنے والے بنے، لیکن آج مدد کرنا ہمارے لیے بہت بڑا مشکل کام ہو گیا۔ لیکن پڑوسیوں کے حقوق میں یہ ہے کہ ہم ان کی مدد کرنے والے بنے۔ پھر اسی طرح دوسرا یہ ہے پڑوسیوں کے حقوق میں کہ ہم بیمار پرسی کرنے والے بنے۔ اگر کوئی بیمار ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کا بچہ بیمار ہے، تو ہم جا کے بیمار پرسی کریں، ان کو تسلی دیں، ان کو صبر کی تلقین کریں، ان کے لیے ان کے سامنے بیٹھ کے دعائیں کریں، اور ان سے بھی کہیں کہ تم بھی دعا کرو، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، ان کو ایک ہمت دے کے آئیں۔ یہ بیمار پرسی کرنا ہے۔ لیکن آج ہم لوگ یہ سوچتے ہیں نہیں بھئی ہمارے گھر میں بیماری ہوئی، ہمارے گھر میں جب ہمارے بچے بیمار ہوئے تو وہ لوگ نہیں آئے تو ہم کیوں جائیں؟ اس طرح کی سوچ غلط ہے۔ پھر اسی طرح خوشی میں مبارکبادی دینا، پڑوسیوں کے حقوق میں یہ ہے کہ اگر ہمارا پڑوسی خوش ہے تو اس کی خوشی میں شامل ہونا، اس کو مبارکبادی دینا۔ اگر کوئی دعائیں نہیں آتی ہم کو عربی میں دعائیں دینے کے لیے، خوشی میں کیسی مبارکبادی دینا۔ آج اکثر لوگوں کو شادی میں جاتے ہیں لوگ، لیکن شادی میں دولہا اور دلہن کو کون سی دعا دینا ہے، کون سی دعا پڑھ کے ان کو مبارکبادی دینا، یہ بھی نہیں معلوم۔ بس ہم لوگوں کو ایک ہی بات معلوم ہے، بھائی مبارک مبارک، بیٹا مبارک، پوترا مبارک، شادی مبارک، نواسہ مبارک، بس مبارک بولنا ایک ہی بات معلوم ہے۔ نہیں، ہم وہ دعائیں سیکھیں کن الفاظ میں ہم ان کو مبارکبادی دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر دعائیں نہیں آتی تو ٹھیک ہے مبارک بولے، لیکن بہتر ہے کہ ہم انہیں دعائیں دیں، ہم ان کو عربی میں دعائیں دینے والے بنے، ان کی خوشیوں میں شامل ہونے والے بنے۔ لیکن آج خوشیوں میں شامل ہونے کے بجائے آج ہم لوگ حسد کرتے ہیں۔ اگر پڑوسی کے گھر میں کوئی خوشی ہوئی، کوئی خوشی کا معاملہ پیش آیا تو ہم لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، حسد ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی پڑوسی کے بچی کو اگر اچھا رشتہ آ گیا تو دوسرے پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہے، ارے ہمارے گھر میں بھی بچی ہے، اس کی شادی ہماری بچی سے پہلے کیسے ہو رہی ہے، اس لیے اس کا رشتہ کینسل کرانا، اس کا رشتہ توڑ دینا۔ اب جیسے ہی وہ لوگ جو پیغام لے کے آئے، لڑکی کو دیکھنے کے لیے آئے، اگر وہ لوگ پڑوسی کے گھر میں لڑکی کو دیکھ لے کے چلے گئے تو راستے میں مل کے بولتے بھائی تم فلان جگہ پر دیکھے نا، وہ بازو گھر میں ہی ہم لوگ رہتے، ہمارے گھر میں بھی بچی ہے، آؤ ہماری بچی کو بھی دیکھ کے جاؤ، یعنی اس کی بچی کا رشتہ کینسل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر یا نہیں تو ان کے تعلق سے بری باتیں، غلط باتیں، جھوٹی باتیں، افواہیں پھیلا کے نہیں بھائی اس کے گھر میں کیسے خوشی ہوگی، اس لیے یہ دیکھا نہیں جاتا۔ یاد رکھو، چاہے ان کے گھر میں کسی بھی قسم کا خوشی کا موقع لڑکی کے رشتے کا ہو، یا پھر کسی کے گھر میں لڑکا یا لڑکی پیدا ہوئے ہو، یا کوئی بھی خوشی ہو، تو ہمیں بھی ان کی خوشیوں میں شامل ہونا اور ان کو مبارکبادی دینا، نہ کہ حسد کرنا، نہ کہ جلن کرنا۔ آج حسد اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ حسد کی وجہ سے ان لوگوں کا تو نقصان کیا کرتے کیا نہیں کرتے نہیں معلوم، لیکن جو حسد کرتا وہ خود ہی جل جل کے مر جاتا ہے۔ تو اس لیے کسی سے حسد نہ کرے، خاص طور سے پڑوسیوں سے اور رشتہ داروں سے بالکل بھی حسد نہ کرے۔ پھر اسی طرح کیا ہے ان کی خوشیوں میں، خوشیوں میں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی ہر خوشی میں ہم لوگ شامل ہوں گے۔ اگر وہ لوگ شریعت کے خلاف جا کے، اسلام کے خلاف جا کے کوئی خوشی منا رہے ہیں تو ایسی خوشی میں ہم شامل نہیں ہوں گے، جیسے کہ برتھ ڈے منانا، پھر اسی طرح میرج ڈے منانا، اینیورسری منانا، پھر اسی طرح اور بھی کوئی خوشی کے نام پہ اگر کوئی غلط کام کر رہے تو ہم ان غلط کاموں میں شامل نہیں ہوں گے۔ آج بہت سارے لوگ یہی بولتے نہیں جی ہم لوگ اگر نہیں گئے تو وہ لوگ ناراض ہوتے نا، ہم کیا کرنا، اس لیے ان کی ناراضگی سے بہتر ہے ہمارے پڑوسی سے خالی جا کے آ جاتے، خالی کھا کے آ جاتے، خالی منہ دکھا کے آ جاتے، اس طرح کے جو الفاظ استعمال کرتے ہوئے، بہانے بناتے ہوئے چلے جاتے، بالکل غلط ہے۔ سب سے پہلے اللہ میرا ناراض نہ ہو، یہ ذہن میں رہے۔ پڑوسی ناراض ہوتے، رشتہ دار ناراض ہوتے، نہیں، ان کے غلط کاموں میں جا کے ہم اللہ کو ناراض کرنے والے نہ بنیں۔ ہاں اگر کبھی ایسا موقع آیا تو ہم کیا کریں، ہم کو تو معلوم ہوتا ہم پڑوسی ہیں، رشتہ داروں میں بھی اگر کوئی خوشی کا موقع آ رہا ہے، وہ غلط کام کرنے والے ہیں تو ہم کو پہلے سے 8-10 دن پہلے تو معلوم ہی ہو جاتا،
تو اس سے پہلے کہ وہ ہم کو بلائے انوائٹ کرے ان کے اس فنکشن میں، ہم خود جا کے ان کو یہ بتا دیں کہ دیکھو ہمیں معلوم ہوا کہ تم برتھ ڈے کرنے والے ہیں تمہارے بچے بچی کا، یا تم اینیورسری منانے والے ہیں، یا پھر تم کو ایسی پارٹی منانے والے ہیں، تم کو ایسا ڈانس کوئی ڈی جے وغیرہ کا پروگرام، یا پھر کوئی تم ایسا عرس نیاز ملیدہ وغیرہ کوئی ایسے شرکی اعمال بھی کرنے والے ہیں ہم کو معلوم ہوا، یا پھر کوئی شادی کا فنکشن شادی کی دعوت منانے والے ہیں، اور اس طرح رسم و رواج کے ساتھ آپ جو ہے سو شادیاں کرنے والے ہیں ہمیں معلوم ہوا، تو دیکھو میرے بھائی، دیکھو جو بھی رشتہ دار ہیں ان کے پاس جا کے ان کو سمجھائے قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ تو نہیں ہوتا نا، یہ ہمارے صحابہ کا طریقہ تو نہیں ہوتا نا، آپ اس طرح جو برتھ ڈے مناتے ہوئے صرف خوشی کا نام دے کے جو کام کر رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، اس عمل سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا، یہ ہمارے رسول کا طریقہ نہیں، یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ عیسائیوں اور یہودیوں کا طریقہ ہے، اس پر تمہیں خوشی ہو رہی؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی برتھ ڈے منائے؟ کیا ہمارے صحابہ کا بھی برتھ ڈے منائے؟ کیا اس طرح کے رسم و رواج کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کبھی؟ تو ایسے حرکتیں ہم نہ کریں، ایسے ہی عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہا ہے، اسی وجہ سے آج مسلمانوں پر عذاب آ رہا ہے، مسلمان مصیبت میں پریشانیوں میں اسی وجہ سے ہیں کہ یہ شرک اور یہ بدعت کرنے کی وجہ سے، اس لیے آپ ایسی حرکت نہ کریں، انہیں اچھے انداز میں سمجھا کے آنے والے بنے، جب آپ سمجھائیں گے اللہ ہدایت دیا تو الحمدللہ وہ خود رک جائیں گے، یا پھر نہیں رکنے والے ہیں تو کم از کم آپ کو تو انوائٹ نہیں کریں گے اس پارٹی میں، اس فنکشن میں آپ کو تو نہیں بلائیں گے، اور آپ نہیں گئے تو ناراض بھی نہیں ہوں گے، اور آپ کے گھر کو زبردستی کوئی کھانا بھی نہیں بھیجیں گے، ان کو معلوم ہے۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھی ناراض ہو جاتے، ناراض نہیں ہونا بولے تو یہ فارمولہ اپناؤ، الحمدللہ ہم جہاں کہیں بھی رہتے، آج کچھ دن پہلے تک تو ہم لوگ جس ایریا میں رہتے تھے وہاں پر بھی سب لوگوں کو معلوم تھا، ہمارے پڑوسیوں کو، کہ بھائی ہم شرک نہیں کرتے، ہم بدعت نہیں کرتے، اور ہم یہ رسم و رواج نہیں کرتے، تو ہمارے گھروں کو وہ چھلے کے، وہ چھٹی کے دعوتاں، یہ رسم و رواجوں کی دعوتیں ہمارے کو کوئی بلاتا ہی نہیں، اور بات چیت سب کے ساتھ رہتی ہے الحمدللہ، کوئی ناراض بھی نہیں ہوتا، ہمارے رشتہ داروں میں بھی کوئی ہم کو نہیں بلاتے ایسی دعوتوں میں، کیونکہ سب کو معلوم ہے، سب کو بتا دیے ہم لوگ، تو وہ لوگ بلاتے نہیں اور ہم جاتے بھی نہیں، اس کے باوجود ہماری رشتہ داریاں بھی قائم ہیں۔ اور ابھی الحمدللہ کچھ دن ہوا یہاں نظام آباد شہر میں آئے تو ہم جس جگہ پر رہتے ہیں، جس اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، ہمارے آزو بازو میں بھی کئی پڑوسی ہیں، وہ لوگ بھی کچھ غلط کام، کچھ قرآن و سنت سے ہٹ کے کچھ کام، کچھ پارٹیاں، کچھ فنکشنز وغیرہ مناتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے گھر والے سب سے پہلے جا کے ان کو بتا دیے، سمجھائے، تو ہم لوگوں کو اس چیز میں نہ بلائے، اور ہم لوگ نہیں گئے تو وہ لوگ ناراض بھی نہیں ہوئے، اور الحمدللہ بات چیت وغیرہ سب چل رہا ہے، ناراضگی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دیکھیے رشتہ داری ٹوٹ جاتی، ناراض ہو جاتے، دوستی ختم ہو جاتی، محبت ختم ہو جاتی، یہ سب بہانے ہیں بس، ہم اگر اچھے انداز میں ان کو سمجھانے والے بنے تو پھر کوئی بھی محبت ختم نہیں ہوتی، اللہ ہدایت دیا تو الحمدللہ وہ خود سدھرنے کے چانسز بھی ہیں۔ تو اس لیے خوشی کے موقع پر اگر شریعت کے مطابق ہے تو الحمدللہ جائیے، مبارکباد دیجیے، اگر وہ خوشی شریعت کے خلاف ہے تو جا نہیں سکتے۔ اچھا، اس کے بعد پڑوسیوں کے حقوق میں ایک یہ ہے کہ ان کی مصیبتوں میں ان کو تسلی دینا، اگر کسی کو مصیبت ہے، پریشانی ہے آپ کے پڑوسی کو، جاؤ تسلی دو، ان کو ہمت دو، اللہ پہ بھروسہ رکھنے کی بات کرو، نماز پڑھنے، عبادت کرنے، تہجد پڑھنے کی ایسی اچھی اچھی باتیں کر کے ان کو ہمت دے کے آنا ہے۔ لیکن آج مصیبت اگر کسی کو آئی بولے تو آج خوش ہوتے ہیں لوگ، یہ بہت بڑی غلطی ہے، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح پڑوسیوں کو سلام کرنا، صبح اٹھے ایک دوسرے کو سلام کرنے والے بنے۔ آج اگر کسی معاملے میں کسی سے اگر کوئی انبن بھی ہو گئی، کوئی ناراضگی بھی ہو گئی، گھر میں بھی اگر کوئی بات چیت ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، تو جو سب سے پہلے سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، یعنی سب سے پہلے سلام کرتا، آج اگر جھگڑا ہوا، کل صبح اٹھنے کے بعد اگر تم سلام کرو، ان کا غصہ آدھا وہیں پر ختم ہو جائے گا۔ اگر بات نہیں بھی کرے، سلام کا جواب بھی نہیں دیے، دوبارہ دوسرے دن اور سلام کرو، پھر تھوڑا ختم ہوگا، تیسرے دن پھر سلام کرو، تو سلام کی وجہ سے محبت بڑھتی ہے، سلام کرنا ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق میں یہ ہے کہ نرمی سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، کیسے؟ اچھے اخلاق کے ساتھ، مسکراتے ہوئے، نرم مزاجی کے ساتھ۔ ہمارے گھر میں کچھ بھی ٹینشن ہو، کچھ بھی پریشانی ہو، کچھ بھی غصہ ہوا، کچھ بھی جھگڑا ہوا، لیکن اگر پڑوسی آیا تو اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ غصے والے ہوتے ہیں، ان کا چہرہ ہی غصہ والا ہوتا ہے، ہمیشہ جھڑکیاں دیتے ہوئے بات کرتے، چرخان کی شکل بنا، ان کی شکل دیکھے تو معلوم ہوتا رہے یہ لوگ کچھ تو بھی الگ ہی موڈ میں ہے، ان سے بات کرنا بہتر نہیں ہے ابھی، چلو صرف شکل دیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ شکل کسی کو بھی پسند نہیں آتی، بیویوں کی چرخاندی شکل کبھی شوہروں کو پسند نہیں آتی، اور شوہروں کے یہ غصے والا چہرہ کبھی بیویوں کو بھی پسند نہیں آتا، اس لیے ہمیشہ مسکراتے رہیں، ہمیشہ نرم مزاجی سے بات کریں ایک دوسرے کو۔ پھر اسی طرح اس کی، یعنی ہمارے جو پڑوسی ہے ان کی اولاد سے بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ بچے ہیں بھائی، پڑوسی ہے تو ان کے بچے ان کے
ساتھ کھیلتے ہیں, ان کے بچے ان کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, ایک دوسرے کے گھروں میں آتے ہیں, ایک دوسرے کے کھلونے لے لیتے ہیں, کوئی کھانے پینے کی چیز بھی ہے تو لیتے ہیں, کھاتے ہیں, اور ان کے بچے ان کو کبھی مارتے ہیں, ان کے بچے ان کو بھی کبھی مارتے. بچوں کی وجہ سے بہت زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں. لیکن اگر بچوں کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں, ٹھیک ہے بھائی چھوٹا بچہ ہے, ہوتا ہے, کبھی ہمارے بچے سے غلطی ہوتی ہے, کبھی ان کے بچے سے غلطی ہوتی ہے, اس لیے اگر اچھا سلوک کریں بچوں کو, اگر ہم لوگ ڈرائے دھمکائے بغیر اگر ان کے ساتھ بھی محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ بات کریں, اچھا سلوک کریں, یہ بچے بھی ہم سے محبت کریں گے. یاد رکھو, پڑوسیوں کے بچوں کے ساتھ بھی ہم ہمیشہ اچھا سلوک کرنے والے بنے. پھر اسی طرح ان کی دینی اور دنیاوی معاملات میں رہنمائی کرنا. اگر دینی معاملات ہے, اگر کوئی غلط کر رہے ہیں, کوئی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, کچھ عورتیں ہیں بے پردہ گھوم رہی ہے, اس طرح کچھ بھی اگر دینی معاملات میں وہ غلط کام کر رہے ہیں تو ہم ان کی رہنمائی کرنا, ان کو سمجھانا, ان کو بتانا, اچھے انداز سے سمجھانا, دیکھو قرآن میں ایسا نہیں ہے, دیکھو حدیث میں ایسا نہیں ہے, ہم مسلمان ہیں, ہمارے لیے ایک سسٹم ہے, ہمارے لیے ایک طریقہ ہے, اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے ایک طریقہ بتایا ہے زندگی گزارنے کا, ویسا اگر ہم زندگی گزاریں گے تو پھر ہمیشہ کی ہمارے لیے جنت ہے. اگر وہ چیز چھوڑ کے ہم یہاں پر منمانی کریں گے, ہاں ہمارے سے کام ہوتا, کیسا ہوتا, دیکھا دیکھی میں, یہ ٹی ویوں سے, سیریلوں سے, ہاں زیادہ لوگ متاثر ہو کے غلط کام کرتے ہیں, تو ان لوگوں کو ہم رہنمائی کرنا, اچھے انداز میں سمجھانا, وہ دینی معاملات ہو یا دنیاوی معاملات میں بھی اچھے مشورے دینا. پھر اسی طرح ان کی مال کی حفاظت کرنا. مال کی حفاظت میں خاص طور سے پڑوسی ہے, ہاں پڑوسی کی گاڑی ہے بازو میں, وہاں پر وہ روک کے چلے گئے, یا پھر پڑوسی کبھی کچھ کام کرنے کے لیے گھر کے سامنے ریتی, اینٹ, سیمنٹ وغیرہ رکھتا ہے, یا پھر اسی طرح پڑوسیوں کے کوئی سامان وغیرہ نیچے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان تمام چیزوں میں ان کی دیواریں وغیرہ ہوتی ہے. تو یہ کسی بھی چیز میں ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے کسی بھی قسم کی کسی بھی چیز میں نقصان کرنے کی کوشش نہیں کرنا, ان کے مال کی حفاظت کرنا. ہاں ہمارے گھر کے سامنے ڈالا ہو ریتھی, ہمارے گھر کے سامنے گاڑی رکھا, اب ہم کو کیا بھائی, ہم ڈھکیل دیں گے, ہم دھکا لگا دیں گے. اس طرح بہت سارے لوگ جان بوجھ کے پڑوسیوں کا نقصان کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ بہت بڑی غلطی ہے. پھر اسی طرح پڑوسیوں کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دینا, چاہے وہ راستوں میں کوئی چیز پھینک کر ہو, یا پھر گاڑیوں کو آنے جانے کے لیے بھی بہت سارے لوگ کچھ چیزیں رکھ دیتے ہیں کہ بہت آنے جانے والے سب لوگوں کو مشکل ہو جاتا, ایسے حرکتیں بھی نہ کرے. پھر خاص طور سے پڑوسی ہے, ایک اپارٹمنٹ میں رہنے والے ہیں, بازو میں ہی گھر ہوتے ہیں, تو گھروں میں کیا ہے, زیادہ آواز سے گانے لگانا, ہوم تھیٹر, ڈی جے وغیرہ رکھ لے کے, ہاں اپنے گھروں میں گانے سننے کے شوقین بہت زیادہ آواز لگا کے گانے سنتے رہتے. اس کی وجہ سے میرے پڑوسیوں کو ڈسٹرب ہو رہا ہے, ان لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, ان کے بچوں کو نیند نہیں آ رہی ہے, شاید وہ تھکے ہوئے آئے ہوں گے, ان کو سونا ہے. یہ کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتے, بس ہمارے گھر میں ہم کیا ہے زور و شور سے دھوم دھام سے گانے لگاتے ہوئے سنتے ہیں. ہماری خوشی ہے, لیکن دوسروں کے لیے کتنی تکلیف ہوتی ہوں گی یہ سوچے. یاد رکھو اصل میں تو یہ ڈی جے, یہ گانے, یہ میوزک سننا حرام ہی ہے, یہ تو جائز ہی نہیں ہے, لیکن پھر بھی پڑوسیوں کا خیال تو ضرور رکھے, ہم کسی بھی قسم کے لوگوں کو تکلیف دینے والے نہ بنے. اور خاص طور سے نالیاں اور وہاں پر کچرا وغیرہ پھینکنا, اب اس کے معاملے میں تو ہم کیا بولیں, مسلمانوں کے علاقوں میں جتنا زیادہ گندا کچرا وغیرہ پھینکتے رہتے ہیں, غیر مسلم اتنا زیادہ نہیں کرتے. ہم لوگ ہمارے گھروں کے سامنے تو نہیں رکھتے, کچھ لوگ ایسا کرتے, ہاں ہمارے گھر کے سامنے اوپر رہتے, سیدھا کھڑکی کھولے, ادھر ادھر دیکھے, کوئی بھی نظر نہیں آیا, اوپر سے ایسا کچرے کی پنی نکال کے پھینک دیے, وہ پڑوسی کے گھر کے بازو میں جا کے گرتا ہے. جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کرتے. کبھی کبھی تو ہم لوگ ایسے نماز وغیرہ کے لیے باہر نکلتے ہیں, راستے میں پیدل جاتے ہیں, تو جان بوجھ کے اوپر سے پھینک دیتے ہیں, وہ سیدھا آ کے نالی میں گر جاتا ہے. ایک تو نالیاں صاف کرنے والوں کو بیچاروں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوں گی, کبھی کبھی وہ لوگ صاف کرتے ہیں, اس کے اندر اتر کے پورا نکالتے ہیں, تو اتنے زیادہ پنیاں وغیرہ گندگی پوری نکلتی ہے. ہم ان کا بھی لحاظ نہیں رکھتے, بھائی وہ کام کر رہا, لیکن وہ کتنی تکلیف ہوتی ہوں گی ہماری حرکت کی وجہ سے. وہ جو پانی جانے کے لیے گندی نالیاں ہوتی, اس میں آپ لوگ کچرا ڈالو گے, پنیاں ڈال دو گے. ہم نیچے اتر کے جہاں کچرے کا ڈبہ ہے وہاں اس کچرے کے ڈبے میں ڈالنا پسند نہیں کرتے. جہاں سے میونسپلٹی والے آ کے آرام سے اٹھا کے لے جاتے ہیں وہاں نہیں جاتے. ہم لوگ کام چور ہیں. ہم کو کیا بھائی, ہمارے گھر سے مصیبت ہٹے تو ہوگا, ہمارے گھر سے کچرا نکل گیا تو ہوگا. اور کئی لوگ تو ایسے ہیں تو جو اپنے بچوں کو اگر ٹوائلٹ بھی کرانا ہو, اپنے دروازے کے سامنے نہیں, پڑوسی کے دروازے کے سامنے جا کے ٹوائلٹ کرنے کا حکم دیتے. راستے میں گندگی کرتے ہیں, نالیوں کے بازو میں جا کے بچوں کو, ہاں جا بھائی, وہ 1 کو جانا ہو 2 کو جانا ہو, وہاں پر جا کے بچے چلو ٹھیک ہے تم وہاں پر جا کے بیٹھ کے آ جاؤ. وہ گندی بو آتی ہے, پڑوسی کو بھی آتی ہے, چلنے پھرنے والے لوگوں کو بھی وہ گندی بو آتی ہے.
کبھی گاڑیوں کو، کبھی چلنے والوں کے پیروں کو بھی لگ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا بھائی. تو آپ ایسی حرکتیں کریں. چھوٹے بچوں کو بھی اگر پیشاب پیخانہ کرانا ہے تو آپ کے گھر میں حمام ہے نا، وہاں پر صاف صفائی کر سکتے ہیں نا آپ کے گھر میں. نہیں جاؤ روڈوں پہ کر دو. یہ بہت بہت بڑی غلطی ہے، یاد رکھو.